بتاؤ. میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت میرے پاک پیغمبر کا عہدہ، عقیدہ ختم نبوت میرے پاک پیغمبر کا منصب، عقیدہ ختم نبوت میرے پاک پیغمبر کی پگڑی، عقیدہ ختم نبوت میرے پاک پیغمبر کی عزت کی بات ہے. آپ کھولیے مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی کی تصنیفات کو، آپ کو اردو زبان میں کتاب ملے گی خاتم النبیین کامل. مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اس میں عوام کے لیے قرآن کریم کی 100 آیات ترجمے کے ساتھ اکٹھی کر دی ہے، جو اللہ پاک کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بتاتی نظر آتی ہے. رسول اللہ کی 110 احادیث انہوں نے اکٹھی کر لی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، جو عوام کو عقیدہ ختم نبوت بتاتی، سناتی، سمجھاتی، واضح کراتی نظر آتی ہیں. اب جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کو مان رہا ہے وہ 100 جگہ اللہ کو سچا مان رہا ہے، 210 جگہ حضور کو سچا مان رہا ہے، اور جو انکار کر رہا ہے وہ رب کو بھی غلط کہہ رہا، رب کے نبی کو بھی غلط کہہ رہا. مجھے بتائیں جو 100 جگہ قرآن میں اللہ کو غلط کہے، 210 جگہ حدیث میں پیغمبر کو غلط کہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا بنتا ہے؟ بولیے بنتا ہے؟ آپ یہ دلائل ہیں، اس کو خریدیے، اپنے پاس رکھیے، دلائل پڑھیے، روزانہ 2 آیات ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. آپ کل 10 آیتیں بھی یاد کر لیں گے، پھر بھی آپ کے ساتھ دلیل میں بات کوئی نہیں کر سکے گا. آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو، اپنے ساتھیوں کو بتاؤ، آپ اسکول کے استاذ ہو، اپنے شاگردوں کو بتاؤ، آپ دفتر میں افسر ہو، اپنے جونیئر کو بتاؤ، آپ تھانے میں آفیسر ہیں، اپنے ماتحتوں کو بتائیں، آپ تاجر ہیں، آپ تجار میں بات کریں، آپ وکیل ہیں، آپ بار میں بات کریں، اگر آپ جج ہیں آپ چیمبر میں بات کریں، آپ بیوروکریٹ ہیں آپ اپنے دفتر میں بات کریں. اللہ نے آپ کو قلم کار بنایا ہے، آپ اپنے اخبار میں، اپنے آرگن میں، اپنے آرٹیکل میں، اپنے کالم میں بات کریں. رب نے آپ کو اسپیکر دیا ہے، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، تو اپنی زبان کے ذریعے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی بات کریں. یاد رکھیں اگر یہاں اندھیرا چھا جائے تو یہاں روشنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے روشنی لانی ہے. ہر بندہ روشنی کہے گا، روشنی 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 روشنی، ہائے اندھیرا ہائے اندھیرا. اس سے روشنی نہیں بنے گی، روشنی بنے گی اپنی طاقت کی شمع جلا لے، اپنی صلاحیت کی شمع روشن کرے. تو جو بندہ، ہر بندوں میں ایک ایک بندہ صلاحیت میں شمع روشن کرے گا، اس جگہ میں اندھیرا ختم ہو جائے گا. میرے دوستو، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، شیطنت کا اندھیرا ہے، گستاخی کا اندھیرا ہے، پاک پیغمبر کی مخالفت کا اندھیرا ہے. اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنا ہے تو ہر آدمی اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے گا، ہر آدمی اپنی طاقت کو بروئے کار لائے گا، ہر آدمی اپنی پاور کو بروئے کار لائے گا. جتنی اس کی ہمت ہے، طاقت و قوت ہے، جتنی اس میں سخت ہے، جتنی اس میں پاور ہے، جتنی اس میں صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو آگے لائے گا تو پھر یہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے. کیونکہ رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم پر یہ آیت نازل کی ہے. فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے لوگوں، قیامت کا دن ہوگا، رب کریم تمہارے نام اعمال کو کھولیں گے. اے لوگوں، قیامت کا وقت ہوگا، تمہارے نام اعمال کھولیں گے تو پھر رب کریم ہر نعمت کے متعلق پوچھیں گے. یہاں لفظ ہے لتسألن یومئذ عن النعیم. عن النعیم کا مطلب ہر نعمت رب کریم نے یہاں نکرہ کہہ کر پورے کی تمام نعمتوں کی بات کی ہے. یہاں پراپر ناؤن نہیں ہے، یہاں کامن ناؤن ہے، عموم کی بات ہے. ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. قلم نعمت ہے، زبان نعمت ہے، الفاظ نعمت ہے، علم نعمت ہے، طاقت نعمت ہے، مال نعمت ہے، دولت نعمت ہے، وجاہت نعمت ہے، عزت نعمت ہے، مرتبہ رتبہ نعمت ہے، حیثیت ویلیو نعمت ہے. جو آدمی اس نعمت کو اللہ کے لیے لگائے گا، اللہ سے درجے پائے گا، رسول اللہ کے لیے لگائے گا،
حضور پاک کے دربار میں مقرب بنے گا. جو آدمی جتنی صلاحیت لگائے گا اتنے رتبے پائے گا. خدا کی قسم کل پاک پیغمبر کے صحابہ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے, ایک ایک جگہ میں دین پھیلایا تھا. تو حضرت عقبہ کے لیے آتا ہے کہ وہ یہ لفظ کہا کرتے تھے, نحن نخرج العباد من عباد العباد الى عبادت العباد الى رب العباد. کا ہماری ڈیوٹی یہ ہے, ذمہ داری یہ ہے, رسپانسبلٹی یہ ہے, ہمارا کام یہ ہے, معیاروں میں قدر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکالتے ہیں, لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کی خدا کی عبادت میں ڈالتے ہیں. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, وہ صلاحیت مال میں ہو, صلاحیت عہدے میں ہو, صلاحیت پاور میں ہو, صلاحیت اولاد میں ہو, بیٹی اور بیٹے میں ہو, تو پھر ان کو استعمال کریں تاکہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آپ یہ کہہ سکیں مولا جتنی طاقت تھی اتنا کیا. آپ کے قرآن نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی طاقت اتنا مکلف, جتنی ہمت اتنا پابند, جتنی صلاحیت اتنا اللہ کے حکم کی ذمہ دار یہ بندہ ہے. تو اللہ میری ذمہ داری میں لک تھا یا کک تھا, میں نے آپ پہ لگا دیا. میری ذمہ داری میں بیٹی تھی یا بیٹا تھا, میں نے ان کو پڑھا سمجھا دیا. میرے دوستو آج اکتوبر 2025 ہے, میں آپ کو ستمبر 2024 میں لے جانے لگا ہوں. ختم نبوت کا قانون بنا تھا اس وقت 7 ستمبر 2024 نہیں تھا, 1974 تھا. 1974 کے جب 50 سال پورے ہوئے ہیں, 7 ستمبر 2024 آیا ہے. ہم نے مینار پاکستان میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پوری امت نے جمع ہو کر تجدید عہد کیا ہے. اپنے وعدے کو تجدید کر کے اپڈیٹ کر کے بتایا ہے. ہم کل بھی پاک پیغمبر کے لیے تن من دھن لگانے والے تھے, ہم آج بھی رسالت معاد کے لیے تن من دھن لگانے والے ہیں. سارے گئے ہیں, مسلمان گئے ہیں پاکستان لیول پہ, وہ چترال کی چوٹیوں سے لے کر کراچی کے سمندری ساحل تک ایک ایک جگہ سے مسلمان گیا. جب میں گھر سے جا رہا تھا میں نے اپنے ان بچوں کو دیکھا کم از کم جن کو اتنا یاد ہو کہ ہم ختم نبوت کے جلسے میں گئے تھے. میں نے نہیں دیکھا میری بیٹی ہے, میں نے نہیں دیکھا میرا بیٹا ہے. اتنی عمر تو ہے کہ یہ سمجھ جائیں گے, اتنی عمر تو ہے یہ یاد رکھیں گے. میں نے بیٹی کی کلاس میں جا کر ان کی چھٹی کی درخواست دی ہے, بیٹے کے اسکول میں جا کے ان کی چھٹی کی درخواست دی ہے, اور درخواست کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ جی اس کو کام چاہیے, I beg to say that I am ill, یہ بیمار ہے چھٹی چاہیے, یہ درخواست نہیں لکھی. درخواست میں یہ منشن کیا ہے کہ ختم نبوت کے قانون کو 50 سال پورے ہوئے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کی گولڈن جبلی قانونی منائی جا رہی ہے, لہذا میری بیٹی کو چھٹی دے دے, میں وہاں شرکت کرانا چاہتا ہوں. بیٹے کو چھٹی دے دے, وہاں شامل کرانا چاہتا ہوں. یہ درخواست اس لیے لکھی ہے تاکہ ریکارڈ کا حصہ بنے, ہم رہے یا نہ رہے, لیکن جس دن ریکارڈ کھلے گا, اسکول کا ریکارڈ کھلے گا, تو اس دن یہ بات کہی جائے گی کہ ختم نبوت کے متوالوں نے, ختم نبوت کے دیوانوں نے, رسول اللہ کے پہرے داروں نے, حضور کی ختم نبوت کے چوکی داروں نے, حضور کے حکمران, دلداران, وفاداران, جانساران نے اپنی اولاد کو بھی ختم نبوت پہ لگایا تھا. میں بیٹی اور بیٹے کو لے کر لاہور میں مینار پاکستان پہنچا. میں نے کہا بیٹا ایک گولڈن جبلی ہے, اس کا مطلب 50 سال ہے. آج سے 25 سال پہلے سلولر جبلی منائی گئی تھی, اس وقت مجھے اتنا ہوش نہیں تھا, میں اس میں شریک ہوتا. 25 سال گزرے, پھر 25 سال گزرے, 50 میں گولڈن جبلی ہے, پھر 25 سال بعد پلاٹینیم جبلی ہے, پھر 25 سال جب 100 سال پورے ہو گئے ڈائمنڈ جبلی ہے. پتہ نہیں عمر تمہارے ابا کی رہے یا نہ رہے, وہ اس دھرتی پہ رہے یا شہید ہو جائے, مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن میں نے تمہیں ختم نبوت کی راہ دکھائی ہے, ختم نبوت کے جلسے پہ لایا ہو, ختم نبوت کے پروگرام پہ لایا ہو. جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ڈی آئی خان سے اٹھا کے لاہور تمہیں اس لیے لایا تاکہ تم دیکھو کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے. آج ہم جمع ہے, اب تمہارا کام ہے, تم نے اپنی نسلوں کو, تم نے اپنی اولادوں کو, تم نے اپنے نسب میں, تم نے اپنے شجرہ میں, تم نے اپنی طاقت و صلاحیت میں ختم نبوت کا پیغام دینا ہے. کمالیہ کے غیرت مندو, میں تمہارے دلوں میں بھی غیرت کی آگ اٹھانے آیا ہوں, تمہارے سینے میں بھی دستک دینے آیا ہوں.
غیرت کی ناکنگ کرنے آیا ہو، یہ بتانے سنانے آیا ہو آج کی باتیں چھوڑ دو، ادھر ادھر کے معاملات چھوڑ دو، جتنی طاقت ہے اتنی طاقت لگاؤ، جتنی ہمت ہے اتنی ہمت لگاؤ، جتنی پاور ہے اتنی پاور لگاؤ۔ اللہ زیادتی دے گا، زیادتی لگائیں گے، لیکن جتنی دی ہے اس کو بچائیں گے نہیں۔ کیوں؟ ہم ماننے والے ہیں ان لوگوں کے جن کو 10ویں پارے کا آخری صفحہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاک پیغمبر کے زمانے میں جنگ تبوک کا واقعہ آیا تھا، جنگ تبوک کا منظر آیا تھا۔ رسالت معاذ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ غریب صحابہ ہوتے جن کے پاس سواری کے پیسے بھی نہیں تھے، خود سواری موجود بھی نہیں تھی، اتنا مال بھی نہیں تھا کہ وہ سواری پہ بیٹھے حضور کے ساتھ تبوک پہ جائیں۔ تو انہیں پتہ چلا سرکار کے پاس سواریاں آئی ہے، وہ دے رہے ہیں عاریتاً کہ اس پہ بیٹھ جاؤ، جہاد پہ جاؤ، واپسی پہ واپس کر دینا۔ وہ ٹولی آئی، وہ لشکر آیا، وہ گروہ آیا، وہ غربا کا گروپ آیا، حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں سواریاں دے دیں، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت اتفاق کا زمانہ، سواریاں پوری ہو گئی، ساری سواریوں میں کوئی سواری نہیں بچی۔ تو وہ لوگ جب واپس ہوئے تھے رو رہے تھے، کیوں کہ میرے پاس سرمایہ ہوتا میں دین پہ لگاتا۔ 10واں پارہ آخری صفحہ سورت نمبر 9 سورت توبہ بتاتی ہے رب کریم کے رسول کریم کے ان حمداروں نے کہا تھا وَمَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَقْبَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے کاش مال ہوتا، اے کاش دولت ہوتی، اے کاش اتنی صلاحیت ہوتی، اپنے پیسوں سے سواری خریدتے، خاتم النبیین کے مصاحب بنتے، ان کے ساتھی بنتے، ان کے مددگار بنتے، ان کے ناصر بنتے، ان کے دوست بن کے ان کے دشمن سے لڑنے جاتے۔ میرے دوستو، ان کی اس بات کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، صرف اس بات کو نہیں بلکہ انہوں نے جو کمر پھیر کے ایک کونے میں جا کے روئے، ان کے چہرے پہ لگی ہوئی آنکھیں، ان آنکھوں میں لگے ہوئے آنسو اس پانی کی شکل میں جب ڈب ڈبا کے ٹپکے تو ان آنسوؤں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ من الدمع حسنا، فرمایا آنکھ سے پانی نکلا تھا، ناٹک نہیں تھا، ڈرامہ نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، دکھلانا نہیں تھا، صرف اور صرف حزنا اللہ یجد ما ينفقون۔ وہ غم تھا، کڑن تھا، درد دل تھا کہ اے کاش آج ہوتا، حضور پہ لگا دیتے۔ میری بات کا مطلب پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں، جتنی طاقت ہے ختم نبوت میں لگاؤ، جتنی پاور ختم نبوت میں لگاؤ، جتنی اولاد ختم نبوت میں لگاؤ، جتنی صلاحیت ختم نبوت میں لگاؤ۔ یہ کام آپ کرو گے، اللہ کی قسم قیامت میں عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے جاؤ گے۔